زمین پہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ دین کی مجلسیں تلاش کریں، ذکر کی مجلسیں تلاش کریں۔ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، الذکر۔ اور وہ جب فرشتے آتے ہیں، جب زمین کے کسی کونے میں، خطے میں اس جگہ کو پا لیتے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجاتکم، پھر وہ آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، جس کام کے لیے ہم اترے تھے وہ جگہ پا لی۔ قعدوا معہم، پھر وہ ان بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ حفا بعضهم بعضا باجنحتہم، اور اپنے پر بیٹھنے والوں کے وجود کے ساتھ مس کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پروں کے لمس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ذہن سے تناؤ دور ہو جاتے ہیں، برائی کا شوق ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے، سیئات سے طبیعت اوچاٹ ہو جاتی ہے، حسنات کی طرف طبیعت راغب ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتوں کے پروں کے لمس کا پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اس وقت یقین سے کہہ سکتے ہیں، 101% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فرشتے ہمارے جسموں کے ساتھ اپنے نورانی پر مس کر رہے ہیں۔ 10 لاکھ حدیث ہیں بخاری مسلم میں۔ امام مسلم کو، بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، امام مسلم کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ میں 7397 بخاری میں جمع کر دی، امام مسلم نے 4 لاکھ میں 7275 حدیثیں بخاری مسلم میں جمع کر دی۔ ان دونوں کے اندر 1906 حدیثیں وہ ہیں جن پہ دونوں کہتے ہیں صحیح ہیں۔ ان 1906 حدیثیں جو 10 لاکھ حدیثوں کے کڑی چھاننی کے بعد چھن کے بہ رہی، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو میں بھی آپ کو سنا رہا تھا کہ فرشتے آ کے پروں کو مس کرتے ہیں۔ پھر بڑی خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مجلس مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا اعلان کرتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ہم القوم لا یشقیٰ بہم جلیسہم، وہ لوگ ایسے تھے کہ شوق سے دین کی مجلس میں آئے تو میں نے ان تمام کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ حدیث پر ایمان کا تقاضا ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے لاشعور کے کسی حصے میں بھی نہ ہو کہ ہمارے ماضی کا کوئی گناہ ہمارے وجود کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس مجلس کی برکت سے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کا ایک میلا کپڑا ہو، 10 میلے سوٹ ہوں، کوئی آدمی گھر لے جائے، واشنگ مشین میں ڈالے، دھوئے، پریس کرے، صاف کر کے گھر لا جائے، آپ کتنے مشکور ہوں گے کہ اس نے میرے کپڑوں کا یہ حال کیا، صاف کر کے دیے۔ تو جو انتظامیہ ایسی مجالس کا انعقاد کرتی ہے، اس کے لیے اشتہار، ٹینٹ، اسپیکر، لوگوں کو تیار کرنا، پھر ہم جیسوں کو دعوت دینا کہ آؤ تاکہ اس دین کی روحانی واشنگ مشین میں اپنی روح کو ڈالو اور اجلی روح کر کے واپس گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں اور آپ ایک حفظ کی تقریب میں جمع ہیں۔ حفظ اس امت کی سعادت ہے۔ اس سے پہلے سابقہ امتوں کو آسمانی کتابوں کے حفظ کی توفیق نہیں تھی۔ تورات موسیٰ اور عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی امتی کو پوری تورات یاد نہیں تھی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، تو زبور داؤد علیہ السلام کو یاد تھی۔ کسی نبی کے ماننے والوں کی امت کو، ان کو پوری کتاب یاد نہیں تھی۔ یہ اعزاز آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے برکت کے تقاضے کے طور پر اس امت کو ملا کہ اس امت کے انسانوں کو سینوں میں قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایسی جگہ پہ قرآن اتاروں گا جہاں پانی دھو نہیں سکے، یعنی بچوں کے سینے میں۔ 10 سال تک رشیا نے کوشش کی کہ افغانستان سے قرآن ختم کر دے، 1979 میں اترا، 1999 میں ناکام ہو، لیکن 10 سال کے بعد جب رشیا گیا تو لاکھوں حفاظ پھر بھی افغانستان کے اندر موجود تھے، کیونکہ اللہ نے انتظام کیا تھا کہ ایسی جگہ پہ قرآن نازل کروں گا جہاں پانی دھو نہیں سکے گا۔ قرآن مجید نے اسلام کو پودے سے تشبیہ دیا، اور 114 یہ صورتیں اس پودے کی شاخیں ہیں۔ جب آپ دیہاتوں میں جانتے ہیں کہ پودے لگانا آسان ہوتے ہیں، حفاظت کرنا مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کر جب حفظ کی مجلس میں جانے کا موقع ملتا ہے، میں کہتا ہوں حفظ کا زمانہ مکمل ہوا، حفاظت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ آپ دیہاتی ہیں کہ 1 ایکڑ میں آم کے باغ لگانے ہو، کنوں کے باغ لگانے ہو، کتنا وقت لگے گا، لیکن لگنے کے بعد اس کی حفاظت پہ 2 نسلوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو حفظ آسان ہوتا ہے۔ 114 صورتوں کا باغ اس وقت 6 بچوں کے سینوں پہ لگ گیا، اور یہ اتفاقاً نہیں ہوتا ہے، انتخاباً ہوتا ہے۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد، ہر سینہ اس قابل نہیں ہوتا جہاں اللہ رحم سے لے کر والناس تک 114 صورتوں کا باغ لگا دے۔
اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے. ہم اپنی زمینوں کا انتخاب کرتے ہیں, یہاں کاٹن ٹھیک رہے گا, رائس ٹھیک رہے گا, آم ٹھیک رہے گا, مالٹا ٹھیک رہے گا, فلاں پودا ٹھیک رہے گا, باقاعدہ چیک کرتے ہیں. اللہ بھی 114 صورتوں کے باغ لگانے کے لیے سینوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ کس سینے کے اندر اپنے قرآن کی حفاظ کے لیے 114 صورتوں کا باغ لگایا جائے. اب یہ لگ جانا نسبتاً آسان ہے, 2 سال لگیں گے قراء کو, حفاظ کو 3 سال لگیں گے, حفاظ کی محنت, اساتذہ کی محنت, بچوں کی محنت. اب یہ حفظ کا زمانہ مکمل ہو گیا, ہم مبارکباد دیتے ہیں اساتذہ کو بھی, ان طلبہ کو بھی, ان کے والدین کو بھی. لیکن اگلی بات جو شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حفظ مکمل ہوا, حفاظ کا زمانہ شروع ہو گیا. کتابوں میں ایک آیت لکھے صدری صاحب کہ کسی گھر کے اندر ایک چینی کا گلدان تھا, وہ سنبھال کے رکھتے تھے, اچھا گلدان, قیمتی گلدان, اینٹیک سمجھ کر. 2-3 نسلیں اس کو سنبھالتی رہیں, حفاظ کرتی رہیں, سنبھالتی رہیں. پھر چوتھی نسل آئی تو اس بچے کے ہاتھ سے وہ گلدان گر گیا. تو بچے نے دادا کو کہا شکر ہے حفاظ کا زمانہ ختم ہو گیا. تو اس نے کہا بیٹا حفاظ ختم ہوئی, ندامت کا آغاز ہے کہ ہم اس